بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو میاں تنویر احمد کا سلام پہنچے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم آپ کے لیے اور بچوں کے لیے کہانیاں لے کر آتے ہیں۔ کچھ کہانیاں سبق آموز ہوتی ہیں، کچھ کہانیاں اخلاقی ہوتی ہیں۔ تو آج بھی ہم جو آپ کے لیے کہانی لے کر آئے ہیں وہ ہے گھوڑا اور کسان، یعنی کہ کسان کا گھوڑا۔ تو وقت کو ضائع کیے بغیر کہانی کو ہم شروع کرتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہمارا ہر آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو دوستو، اس کہانی کے رائٹر ہیں حاجی محمد لطیف کھوکھر۔ وہ لکھتے ہیں، ایک کسان کے پاس ایک نہایت شاندار اور خوبصورت گھوڑا تھا جس پر وہ اپنے جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ لایا کرتا تھا۔ جب کہیں جانا ہوتا تو وہ اس پر سواری کر لیتا تھا۔ اس گھوڑے کا یہ بھی فائدہ تھا کہ جب کبھی کسان کو اپنے گھر والوں کو کہیں لے کر جانا ہوتا وہ اس کے پیچھے تانگا لگا لیتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ کسان کا گھوڑا بوڑھا ہو گیا، اب وہ کسی کام کا نہیں رہا تھا۔ کسان کو اپنے گھوڑے سے بہت پیار تھا۔ جب اس کے دوستوں نے دیکھا کہ کسان کا گھوڑا بوڑھا ہو چکا ہے اور کسان کے کسی کام کا نہیں رہا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اس کو شہر میں جا کر فروخت کر کے نیا گھوڑا خرید لے۔ کسان کا دل بھی یہی چاہتا تھا، لیکن اس گھوڑے کو خریدتا کون؟ بوڑھا گھوڑا تو کسی کام کا نہیں تھا، پھر کسان کو اپنے اس گھوڑے سے بھی بہت پیار تھا۔ آخر ایک دن کسان کا ایک دوست آیا اور اس نے مشورہ دیا کہ قریب شہر میں ایک نہایت چلاک بروکر ہے، وہ یہ گھوڑا ضرور فروخت کر دے گا، بس اس کو تھوڑا بہت معاوضہ دینا پڑے گا۔ کسان نے کہا، اگر یہ گھوڑا فروخت ہو گیا تو وہ بروکر کو معاوضہ دینے میں کوئی مسئلہ نہ ہوگا۔ اگلے دن کسان نے گھوڑے کو نہلا دھلا کر تیار کیا اور اسے لے جا کر شہر کی جانب چل پڑا۔ شہر پہنچ کر اس نے بروکر کو پتہ معلوم کیا اور تھوڑی تگ-و-دو کے بعد اسے ڈھونڈ ہی لیا۔ کسان نے بروکر سے کہا، تم میرا یہ گھوڑا بیچ دو تو میں تمہیں اس کام کا معقول معاوضہ دوں گا۔ بروکر نے کسان کی بات سن کر کہا، لو بھائی، یہ تو مسئلہ ہی نہیں، یہ گھوڑا فروخت کرنا میرے لیے معمولی کام ہے، تم نے کچھ نہیں بولنا، گاہکوں کو متوجہ کرنا میرا کام ہوگا، تم بس ایک طرف جا کر بیٹھ جانا، تمہارا گھوڑا صبح فروخت کروا دوں گا۔ یہ کہہ کر کسان کو مہمان خانے میں لے گیا اور وہاں جا کر اسے آرام کرنے کے لیے کہا۔ اس دوران بروکر کا ملازم کھانا بھی لے کر آیا۔ کسان نے کھانا کھایا اور آرام سے سو گیا۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر بروکر نے کسان کو ساتھ لیا اور گھوڑا لے کر مویشی منڈی پہنچ گیا، جہاں پر مختلف قسم کے جانور فروخت ہونے کے لیے لائے گئے تھے۔ کسان خوش تھا کہ اس کا گھوڑا بک گیا تو وہ یہیں سے نیا گھوڑا خرید لے گا۔ بروکر نے کسان کے گھوڑے کو پکڑا اور آواز لگائی، لو جی، آج کا ایک شاہکار اور لاجواب گھوڑا لایا ہوں۔ اس گھوڑے کو خریدنے کے لیے کئی وزراء اور امراء کے دل مچلتے تھے۔ یہ کوئی عام گھوڑا نہیں ہے بلکہ نہایت قیمتی گھوڑا ہے۔ اس پر تاریخ کی کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ مشہور سانح عمری میں اس گھوڑے کا ذکر موجود ہے۔ اسی گھوڑے پر بیٹھ کر ہمایوں بادشاہ نے جنگ لڑی تھی اور فاتح بنا تھا۔ اس گھوڑے پر ظہیر الدین بابر نے کئی جنگیں لڑی اور کئی علاقے فتح کیے، اور ہلاکو خان نے بھی اس گھوڑے پر بیٹھ کر دنیا کو فتح کیا تھا۔ سکندر اعظم تو اس گھوڑے کا شیدا تھا۔ اس گھوڑے پر بیٹھ کر سکندر اعظم دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا۔ یہ گھوڑا کوئی عام گھوڑا نہیں ہے،
اس کو خریدنے کے لیے بادشاہوں نے کئی چالیں چلیں، کئی بار لڑائیاں ہوئیں اور اس گھوڑے پر کوئی مقابلے کے لیے کیے، لیکن یہ گھوڑا قسمت والوں کے پاس ہی رہتا ہے۔ اس گھوڑے کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس پر نہ صرف بادشاہوں بلکہ گلی محلے میں بھی کئی جھگڑے ہوئے، کئی الیکشن اس گھوڑے کی وجہ سے جیتے گئے۔ اس کی خوبیوں کی لمبی فہرست میرے پاس موجود ہے، جو میں بیان کرنے لگوں تو کئی دن لگ جائیں۔ مختصر یہ کہوں گا کہ یہ گھوڑا نایاب ہونے کے ساتھ ساتھ قیمتی قسمت والا گھوڑا بھی ہے۔ جس مالک کے پاس بھی گیا اس کو امیر بنا دیا۔ اور یاد آیا اس کی تاریخی اہمیت پر ایک بندے نے تو پورا کالم لکھ ڈالا تھا، وہ کالم میں اپنے ساتھ لایا ہوں۔ کہاں گیا وہ کالم؟ بروکر نے کمال کی اداکاری کرتے ہوئے اپنی جیب کو ٹٹولا اور ایک پچا مڑ سا کاغذ نکالا اور ایک دیکھ کر پڑھنے لگا، اور اسی دوران کسان بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور لوگوں کو مجمع کو بھگاتے ہوئے بولا، ارے رکو، مجھے یہ گھوڑا نہیں بیچنا، مجھے اس کی تاریخی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا، مجھے اتنا قیمتی گھوڑا بالکل نہیں بیچنا، لاؤ اس کی باک مجھے پکڑاؤ، میں اتنا گھوڑا کیوں فروخت کروں، ہٹو، یہ میرا قیمتی گھوڑا مجھے دو۔ بروکر حیرانی سے کسان کو دیکھ رہا تھا، اور کسان نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی باک پکڑی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ تو دوستو، یہ ہوتی ہے محبت، جانوروں سے محبت کا تقاضا، کہ جس چیز سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ کے پاس ہمیشہ رہتی ہے، اگر آپ نے وہ اس کو دل سے چاہا ہو، چاہے آپ جانور ہی کیوں نہ ہو، وہ جانور بھی قسمت والا ہوتا ہے۔ پر کوئی بھی چیز، اس سبق سے اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ جھوٹ کے بل بوتے پر نہیں بیچنی چاہیے، کیونکہ جھوٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جہاں بھی آپ جائیں گے ایک جھوٹ کے ساتھ آپ کو 100 جھوٹ اور بولنے پڑیں گے، کیونکہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 99 یعنی کہ 99 جھوٹ بولنا پڑیں گے، تب جا کر وہ جھوٹ چھپتا بالکل بھی نہیں۔ کوئی بھی کام کریں سچائی پر کریں، ہمیشہ سچ بولیں، دوسروں کو دھوکہ دینے سے بچیں۔ اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ دھوکہ دینے والوں کو پسند نہیں کرتی، اور جھوٹ کو تو سخت سے منع کیا گیا ہے، تو لہٰذا ہمیشہ کوشش کریں، سچ بولنے کی کوشش کریں، کسی کو دھوکہ نہ دینے کی کوشش کریں، ارد گرد اپنے معاشرے میں ہمیشہ سچائی کو اختیار کریں۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنے کہانی کو ختم کرتے ہیں، اور جاتے جاتے آپ سے ایک اور ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کہانی کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں تک اور سوشل میڈیا پر، تاکہ سب یہ لوگ اس کو سن سکیں۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست نویر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔